السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کے نقشے پر اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں قدرت کی رنگینی، ترقی کی روشنیاں اور قدیم ثقافت ایک ساتھ سانس لیتی ہے تو وہ ہے آسٹریلیا۔ بحر الکاہل اور بحر ہند کے درمیان واقع یہ شاندار ملک نہ صرف اپنی جغرافیائی انفرادیت کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں کی خوبصورتی، امن، تعلیم اور معیشت نے بھی اسے دنیا کے بہترین ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ آسٹریلیا کا نام آتے ہی ذہن میں اولورو کی سرخ چٹان، سڈنی کا اوپیرا ہاؤس، کینگرو اور بے مثال سمندری ساحلوں کی تصویریں ابھر آتی ہیں۔ لیکن یہ صرف خوبصورتی تک محدود نہیں، یہاں کے لوگ، روایات، زبان اور تعلیم کا معیار بھی پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ہر شخص کو آزادی، مساوات اور بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ آج آپ کو آسٹریلیا کے سٹیپ بائی سٹیپ خوبصورت مقامات سے لے کر آسٹریلیا کے تعلیمی نظام تک مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزیدار معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آسٹریلیا وہ واحد براعظمی ملک ہے جس کی کوئی زمینی سرحد کسی دوسرے ملک سے نہیں ملتی۔ یہ مکمل طور پر سمندر سے گھرا ہوا ہے اور یہ بحر الکاہل اور بحر ہند کے درمیان واقع ایک خوبصورت ترین ملک۔ آسٹریلیا کی کل آبادی تقریباً 26 ملین سے زائد ہے اور اس کا کل رقبہ 76,92,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ آسٹریلیا کی سرکاری زبان انگریزی ہے، جبکہ انگریزی تعلیمی اداروں، سرکاری امور اور روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ ملک میں مختلف قوموں کے افراد آباد ہیں، اس لیے چینی، عربی، اطالوی، یونانی زبانیں بھی خاصی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا ایک سیکولر ملک ہے، یہاں 44% عیسائی، 3% مسلمان، 2% ہندو مت، 2% بدھ مت اور 39% ایسے لوگ آباد ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ اگر یہاں کے مشہور اور تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو سڈنی اوپیرا ہاؤس دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، جو اپنی منفرد کشتی نما ساخت کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ یہ سڈنی بندرگاہ کے کنارے واقع ہے اور مختلف ثقافتی اور موسیقی کے پروگراموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اولورو یا ایئر راک یہ ایک عظیم سرخ رنگ کی چٹان ہے جو آسٹریلیا کے وسط میں واقع ہے اور یہ ابو رجل مقامی لوگوں کے لیے مقدس مقامات ہے اور سیاحوں کے لیے بھی کشش رکھتی ہے۔ سڈنی ہاربر برج یہ پل سڈنی کی علامتوں میں شمار ہوتی ہے اور دی کوتی نگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پر چڑھ کر پورے شہر اور اوپیرا ہاؤس کا حسین نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بلو ماؤنٹین نیو ساؤتھ ویل میں واقع یہ پہاڑی سلسلہ نیلے دھند کے لیے مشہور ہے۔ یہاں جھرمٹوں والے جنگلات، آبشاریں اور پیدل سفر کے راستے موجود ہیں۔ کینگرو آئس لینڈ یہ جزیرہ جنوبی آسٹریلیا میں واقع ہے اور جنگلی حیات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو کینگرو، کوالا، سمندری شیر اور مختلف قسم کے پرندے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گولڈ کوسٹ یہ ساحلی شہر اپنی شاندار ساحلوں، سرفنگ، تھیم پارک اور نائٹ لائف کے لیے جانا جاتا ہے۔ گریٹ بیئر ریف دنیا کے سب سے بڑی مرجان چٹانوں کی زنجیر، نیلے شفاف پانیوں میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیاں، مرجان اور سمندری حیات اس مقام کو جنت بناتی ہیں۔ وائٹ ہیون بیچ اونز لینڈ میں واقع یہ ساحل دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی ریت سفید اور نرم ہوتی ہے اور نیلا پانی دیکھنے والوں کو مسرور کر دیتا ہے۔ لاک ہلز یہ جھیل مغربی آسٹریلیا میں واقع ہے اور اپنی گلابی رنگت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نیلے سمندر کے ساتھ اس کا گلابی رنگ ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے ان ریکارڈ کی جو آج تک دنیا میں کوئی بھی ملک یا شخص نہیں توڑ سکا یا جنہیں توڑنا انتہائی مشکل ہے، جن میں نمبر 1 پر ہے دنیا کا سب سے بڑا اونٹ کا فارم۔ آسٹریلیا کے صحرا میں دنیا کے سب سے زیادہ جنگلی اونٹ پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی اونٹوں کی آبادی تقریباً 10 لاکھ سے زائد ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ سب سے زیادہ جیتنے کا ریکارڈ بھی آسٹریلیا کے پاس ہے۔
ICC کرکٹ ورلڈ کپ آسٹریلیا نے 5 بار جیتا ہے۔ یہ ریکارڈ کسی بھی ٹیم کے لیے توڑنا اب تک ممکن نہیں ہوا۔ ڈین ٹری رین فارسٹ یہ دنیا کا سب سے پرانا باریانی جنگلات میں سے ایک ہے، جو تقریباً 180 ملین سال پرانا ہے۔ یہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ زہریلے سانپ، مکڑیاں اور سمندری مخلوقات پائی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دھات کی کان آسٹریلیا کی یہ کان دنیا کی سب سے بڑی لوہے کی کانوں میں سے ایک ہے، اور یہاں سے نکلنے والا لوہا دنیا بھر میں برآمد ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کی معیشت کی۔ آسٹریلیا کی معیشت دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مستحکم معیشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی معیشت کا انحصار کئی شعبوں پر ہے، جن میں قدرتی وسائل، خدمات، زراعت، تعلیم اور سیاست نمایاں ہے۔ آسٹریلیا مدنی دولت سے مالا مال ملک ہے، اور اس کی معیشت کا بڑا حصہ معدنیات کی برآمدات پر مبنی ہے۔ یہاں پر لوہا اور قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ آئرن اور لوہے کی برآمد، تانبا، سونا، کوئلہ سے آسٹریلیا کو اربوں ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کی زراعت جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور عالمی سطح پر خوراک برآمد کرنے والا بڑا ملک ہے۔ یہاں پر گندم، جو بڑی پیداوار میں اگائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ اون برآمد کرنے والا ملک ہے۔ بین الاقوامی طلبہ کے لیے آسٹریلیا ایک بڑی منزل ہے۔ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں آسٹریلیا کی کئی یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ غیر ملکی طلبہ سے سالانہ اربوں ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ سیاحت سے آسٹریلیا کو سالانہ اربوں ڈالر حاصل ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا کی معیشت کا تقریباً 70% انحصار خدمات پر ہے، جن میں بینکنگ، انشورنس، ریئل اسٹیٹ، ٹرانسپورٹ، IT سروس شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے ٹرانسپورٹ نظام کی۔ آسٹریلیا کا ٹرانسپورٹ نظام جدید، منظم اور عالمی معیار کا ہے، جو ملک کی وسیع جغرافیائی حدود اور شہری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ نظام سڑک، ریل، ہوائی اور سمندری راستوں پر مشتمل ہے۔ آسٹریلیا میں سڑکوں کا جال بہت وسیع اور ترقی یافتہ ہے، جن میں موٹر وے اور ہائی وے شہروں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ شہروں میں بسیں، ٹیکسی، اوبر اور پرائیویٹ گاڑیاں عام ذرائع ہیں۔ آسٹریلیا میں بین الریاستی اور بین الشہری ٹرینیں چلتی ہیں۔ شہری علاقوں میں سب اربن ٹرین سروس چلتی ہے، خاص طور پر سڈنی، میلبورن جیسے بڑے شہروں میں۔ میلبورن دنیا کا سب سے بڑا ٹرام نیٹ ورک رکھتا ہے۔ آسٹریلیا ایک بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ڈومیسٹک فلائٹ کا استعمال عام ہے۔ آسٹریلیا کے کئی شہروں میں سائیکل ٹریک بنائے گئے ہیں تاکہ ماحولیاتی دوستانہ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا جا سکے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے خصوصی فٹ پاتھ اور ریبار کراسنگ موجود ہیں۔ اگر آسٹریلیا کے تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو ایور راک یہ ایک مقدس چٹان ہے، جو ہزاروں سال سے آبائی انگاؤ قبائل کے لیے روحانی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں چٹانوں پر کندہ قدیم فن پارہ اور کہانیاں ملتی ہیں۔ اور آرتھر یہ 19 صدی میں قائم ایک سابقہ برطانوی قیدیوں کی کالونی تھی، جو اب ایک میوزیم اور یادگاری مقام ہے، جو آسٹریلیا کے نوآبادیاتی ماضی کی کہانی سناتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ بلڈنگ سڈنی میں واقع ہے۔ یہ 19 صدی کی خوبصورت عمارات نوآبادیاتی دور کی طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ آسٹریلیا وار میموریل یہ مقام جنگوں میں جان دینے والے آسٹریلیا فوجیوں کی یاد میں قائم کیا گیا ہے اور قوم کے جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کی مشہور شخصیات کی۔ آسٹریلیا نے دنیا کو کئی مشہور شخصیات دی ہیں، جو مختلف شعبوں جیسے فلم، کھیل، ادب، سائنس اور سیاست میں عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں، جن میں مارگریٹ کورٹ جو کہ ٹینس کے مشہور کھلاڑی تھے، جیسے گرینڈ سلام جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے والی خاتون کھلاڑی کہا جاتا ہے۔ ڈان بریڈ مین کرکٹ کے کھلاڑی تھے، انہیں دنیا کے عظیم ترین بلے باز مانا جاتا ہے۔ کائلی مینی یوگ ایک مشہور اداکارہ ہیں، جسے آسٹریلیا کی سب سے بڑی پاپ اسٹار مانا جاتا ہے۔ اس کے دنیا بھر میں لاکھوں البم فروخت ہو چکے ہیں۔
جولین اسانج پیشہ ور ایک صحافی ہیں جو کہ وکی لیک کے بانی ہیں، جنہوں نے کئی بین الاقوامی راز افشاں کیے۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے تعلیمی نظام کی۔ یہاں کا تعلیمی نظام دنیا کے ٹاپ سسٹم میں شامل ہوتا ہے اور آسٹریلیا یونیورسٹیاں دنیا بھر کے طلباء کے لیے خوابوں کی درسگاہ سمجھی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام دنیا بھر میں معیاری اور جدید مانا جاتا ہے، جو نہ صرف مقامی طلباء بلکہ بین الاقوامی طلباء کے لیے بھی پرکشش ہے۔ آسٹریلیا کے تعلیمی ادارے عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ یہاں کئی بڑی بین الاقوامی یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ اگر یہاں کے مشہور کھانوں کی بات کی جائے تو آسٹریلیا کی خوراک میں مقامی اور بین الاقوامی اثرات کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، جس میں برطانوی، ایشیائی اور مقامی ثقافتوں کی جھلک ملتی ہے۔ آسٹریلیا کھانے عالمی سطح پر معروف ہیں۔ ان میں نہ صرف ذائقے کی ورائٹی ہوتی ہے بلکہ تازہ اجزاء کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں ویجا میٹ پائی، لیمننگ ٹون، باربیکیو، فش اینڈ چپس، چکن سینڈوچ وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی کئی آسٹریلیا کے مشہور معروف کھانے ہیں۔ اگر بات کی جائے آسٹریلیا افواج کی، آسٹریلیا کے افواج کو آسٹریلیا ڈیفنس فورس کہا جاتا ہے، جو ملک کے دفاع اور عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے ایک جدید، پیشہ ور اور ترتیب یافتہ ادارہ ہے۔ آسٹریلیا ڈیفنس فورس 3 بڑی شاخوں پر مشتمل ہے، جن میں آسٹریلیا آرمی، رائل آسٹریلیا نیوی، آسٹریلیا افواج، اقوام متحدہ، نیٹو اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر امن قائم رکھنے کی مشن میں حصہ لیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔